الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس وقت ہم رمضان المبارک کی برکت والی بہترین گھڑیوں میں چل رہے ہیں. ظاہر ہے کچھ نے خود مانگا، اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے قبول کر دیا کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. ایک تو اس پر جتنا اللہ کا شکر ہو، اللہ تعالیٰ کی یعنی طرف توجہ ہو کہ اللہ تیرا انتہائی شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی پاکیزہ گھڑیوں میں اللہ تو نے مجھے پہنچا دیا. ظاہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلا جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اور اللہ کی توفیق رہی، اللہ نے کرم فضل فرمایا تو 5 جمعے تقریباً اس رمضان میں ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ بڑی برکت کی، بڑی سعادت کی بات ہے. جمعہ، پھر رمضان کا جمعہ، اور پھر ہر عشرے میں اللہ تعالیٰ دے رہے، کسی میں 2 ہیں، کسی میں 1 ہے، اس طریقے پر چلیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہی بڑا ایک احسان چل رہا ہے ہم لوگوں پر. تو ان گھڑیوں کو کیش کرانا ہے کسی طریقے سے، ضائع نہ ہو جائے کہیں ہم سے، کہیں یہ ہم سے نکل نہ جائیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ بھئی کوئی غلط کام ہم سے ہو جائے ان گھڑیوں میں. اللہ کی رحمت جتنی متوجہ ہوتی ہے نا اس وقت میری اور آپ کی طرف، اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اتنا ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی غضب میں داخل ہو جاتا ہے. جتنا قرب اللہ عطا فرما رہے ہیں اتنی دوری بھی ملتی ہے پھر. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے انسان. اللہ کی رحمت کی نگاہ ہے نا، تو اس رحمت کی نگاہ سے انسان گر کر اللہ کی غضب میں آ جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی میں آ جاتا ہے. اس لیے اصل جو مقصد ہونا چاہیے میرا اور آپ کا کہ بھئی گناہ سے بچنا ہے. میں نے کسی طریقے سے کچھ بھی کریں، آپ کوئی بھی جتن کریں، کوئی بھی جسے کہتے ہیں منتر پڑھیں، کچھ بھی کریں، گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی. یہ اللہ کی نگاہ سے گرا دیتا ہے. نیکی نہیں ہو سکی کوئی مسئلہ نہیں، نیکی سے مراد فرضوں کے علاوہ نیکی ہے. اس سے انسان اللہ کی نگاہ سے نہیں گرتا. ایک آدمی نیک کام نہیں کر پا رہا کسی بھی وجہ سے، تھکاوٹ ہو چکی ہے، نہیں کر پا رہا. ظاہر ہے دفتر گیا، دکان گیا، اور معاملات میں گیا، تھکاوٹ ہے، نہیں ہو پا رہا. تلاوت کی ترتیب اس طریقے پر نہیں بن پا رہی، یا نفل نہیں پڑھے جا رہے، ذکر نہیں ہوا جا رہا، تو کوئی مسئلہ نہیں. ایسا شخص اللہ کی نگاہ سے گرے گا نہیں. یہ روزے کی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ اس پر پڑتی رہے گی. جیسے ہی کوئی گناہ ہوا، اب یہاں آپ کے نفل بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جیسے ہی گناہ ہوا
اللہ کی نگاہ سے ہم گر گئے، اور جب اللہ کی نگاہ سے گر گئے تو پھر ظاہر ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی یہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، یہ میں نے بارہا سنائی ہے، یہ روزہ میرے اور آپ کے لیے ڈھال ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، یہ انسان کو گناہ سے خود بخود یہ روزہ روکتا ہے باقاعدہ، جب تک اس ڈھال کو پھاڑ دیا نہ جائے۔ اور یہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں داخل فرمائیں گے جب تک انسان روزے سے ہے، روزے دار آدمی۔ لیکن آگے آپ نے فرمایا جب تک یہ انسان اس کو توڑ نہ ڈالے، پھاڑ نہ دے اس کو۔ پھاڑنے سے کیا مراد؟ جب تک انسان گناہ نہ کرے، جیسے ہی گناہ کرتا ہے یہ روزہ پھٹ جاتا ہے، اور جب پھٹ جاتا ہے نا تو پھر یہ جہنم سے ہمیں نہیں بچائے گا، نہ پھر یہ انسان گناہ سے بچے گا، نہ یہ روزہ ہمیں جہنم سے بچائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ سب سے بنیادی، بارہا عرض کرتا چلا جاؤں گا، اللہ کرے یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ تقویٰ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور تقویٰ کو ختم کرنے والی بنیادی چیز یہ انسان کی نگاہ ہے۔ یہ بارہا عرض کروں گا، ہم لوگ یعنی اس پر ابھی تک نیت کریں یا نہ کریں، کچھ بھی یعنی کوئی بھی ایسی کیفیت ہو، ہم مانیں یا نہ مانیں، جسے ہم الفاظ میں کہہ رہے ہیں، ہمارے تقویٰ کو ختم کرنے والی بنیادی چیز ہماری نگاہ ہے۔ اس نگاہ کا غلط دیکھنا ہے، یہ کان ہیں، ان کانوں کا غلط سننا ہے، اور پھر آ جاتی ہے زبان، اس کا غلط بولنا ہے۔ بچنا ہے بھائی بہت زیادہ، اپنے روزے کو اگر بچانا، نیکی کرنی بہت آسان ہے، بھوکا پیاسا رہنا بہت آسان ہے، روزہ رکھنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اب تو بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں۔ مشکل ہے تو اس نیکی کو سنبھال کر ساتھ لے جانا۔ یعنی میں ایک نیک کام میں چل رہا ہوں نا اس وقت، ایک روزہ رکھا ہے، کتنا نیک کام ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے، تو یہ روزہ حفاظت کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جائے، یہ ہے تقویٰ۔ پوچھا نا حضرت ابی ابن کعب نے رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے امیر المؤمنین تقویٰ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزر ہوا ہے؟ کہا بیشتر دفعہ گزر ہوا ہے، بہت دفعہ گزر ہوا ہے، یعنی راستے ہی ایسے ہیں کہ گزر ہوتا رہتا ہے۔ کہا کیسے گزرتے ہو؟ کہا بچ بچا کے، کپڑے بچا کے، جسم بچا کے، ہر چیز بچا کے، کہ کسی جگہ پہ کوئی نشان نہ پڑ جائے، کچھ لگ نہ جائے، تب ہم پار کرتے ہیں راستہ۔ تو آپ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، کوئی الگ سے کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی الگ سے آسمانی چیز نہیں، بس یہ تقویٰ ہے۔ یہاں بد نظری کا گناہ بھی ہے، یہاں آپ کو بد کلامی کا گناہ بھی ہے، یہاں آپ کے لیے کان کا گناہ بھی ہے، دل کا گناہ بھی ہے، یہ سارے گناہوں سے بچ بچا کے خود بھی اور اپنے اس روزے کو بچ بچا کے لے جانا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ اللہ ہمیں دے رہے ہیں اس رمضان المبارک میں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی آیا میرا روزہ اس لائق ہے کہ میں مغرب تک، صبح سے لے کر مغرب تک اس اپنے روزے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، یہ دیکھنا ہے ہم لوگوں نے۔ میں نے عرض کر دیا اگر تلاوت میں کمی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں، نفل میں کمی ہو گئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور اضافی کوئی کام نہیں کر پا رہے، لیکن اتنا کر رہے ہیں کہ آپ گناہ سے بچ رہے ہیں، آپ اپنی نگاہ کو سنبھال رہے ہیں، آپ اپنی زبان کو سنبھال رہے ہیں، آپ اپنے کان کو سنبھال رہے ہیں، ایسے شخص کے لیے مبارک ہے، اللہ کے ہاں یہ قبولیت تک پہنچ چکا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اس کو وہ مقام دے رہے ہیں، اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ جسے کہا جائے نا متقی آدمی، اس سے زیادہ پرہیزگار آدمی اس حالت میں، اس کیفیت میں کوئی دوسرا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا تھا اسی مقصد کے لیے کہ بھائی میں تمہیں مقصد ہے، بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اور اس تقویٰ لانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ بھائی اس سے بھی میں تمہیں نوازنا چاہتا ہوں۔ ہر عمل کا مقصد صرف اور صرف بندے کو نوازنا ہے،
آپ جتنے اعمال کرتے ہیں نا، میں اور آپ محسوس کیجئے ان اعمال کو، آپ اندازہ لگائیے ان اعمال پر. بدنگاہی ہے نا، بد نظری ہے، بچنے کی کوشش کیجئے. اللہ اس پر ہمیں حلاوت ایمان نصیب فرمائیں گے. اللہ اس پر آپ کو اس روزے کا مزہ نصیب فرمائیں گے. کان ہیں ان کو بچائیے ایک دفعہ گناہ سے. آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ایک ایمانی کیفیت جاگتی جا رہی ہے. وہ جو اللہ دینا چاہ رہے ہیں، جو مقصد ہے وہ مل رہا ہے مجھے. اس کے لیے بنیادی چیز عرض کر دوں، پھر آگے چلوں گا. اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے، میں اور آپ اس کیفیت میں ہوں ہر وقت. میں اور آپ ابھی بیٹھے ہیں نا، ہر وقت اس کیفیت میں ہوں، ہر وقت دماغ میں یہ خیال چل رہا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب تک کسی انسان کے ساتھ یہ خیال نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ تقویٰ پہ نہیں آ سکتا. آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں میں تقویٰ پہ آؤں، تو بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے اللہ کو جو میں بات کر رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں اللہ کو میں نے اس کا جواب دینا ہے. جو میں سن رہا ہوں اللہ کو میں نے اس کا جواب دینا ہے. بس یہ ایک چھوٹا سا اتنا سا عمل ہے، جس کسی میں یہ آ گیا وہ شخص یقیناً تقویٰ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. اکابر نے لکھا ہے نا کتابوں میں، کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے یا یہ مشق کرنا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کی نماز میں خشوع ہو جائے، اس کی نماز میں خضوع ہو جائے، اس کی نماز اللہ کو پسند آ جائے. اس کو چاہیے کہ ہر رکن میں وہ یہ سوچے، ہر رکن میں اس کو یہ خیال آنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب اسے یہ خیال آئے گا اور اس کی عادت ڈلے گی، دیکھیں ہر کام کی عادت ڈالنی ضروری ہوتی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ہمیں دینی کاموں کی عادت ڈالنی نہیں آتی. آپ دیکھیں نا، جس شخص نے سگریٹ پیا ہو، 3-4 دن سگریٹ پی لے، 5ویں دن آپ اس سے کہیں یار کیوں پی رہے ہو، وہ کہے گا عادت پڑ گئی ہے. 4 دن اس نے سگریٹ پیا ہے، 5ویں دن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے عادت پڑ گئی ہے. 4 دن کسی شخص کو آپ دیکھیں وہ موبائل یوز کر رہا ہے، فیس بک یوز کر رہا ہے، واٹس ایپ یوز کر رہا ہے، 5ویں دن آپ کہیں یار کیا موبائل میں گھسے ہو، وہ کہے گا اب مجھے عادت پڑ گئی ہے، اب مجھے نشہ چڑھ چکا ہے. مسئلہ کہاں خراب ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پورا 1 مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں، پورا 1 مہینہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پورا 1 مہینہ تلاوت کی، ذکر کی، اور نہ جانے کیا کیا کوشش کرتے ہیں. اللہ کی شان ہے، اس کی عادت نہیں بنتی ہم لوگوں میں. آپ نے دیکھا کہ اس کی عادت بن گئی ہو، الا ماشاء اللہ کوئی کہہ دے. اکثریت سے لوگ عادت بناتے نہیں اس کو. سگریٹ تو عادت بن چکی ہے، نسوار عادت بن چکی ہے، انٹرنیٹ عادت بن چکا ہے، گانے سننا ایک عادت بن چکا ہے، یہ ساری چیزیں عادت بن گئی ہیں. اور کتنے دنوں کے لیے؟ 4 دن سنی تھی، عادت بن گئی. 4 دن کچھ دیکھا، عادت بن گئی. پورا 1 مہینہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور ہماری عادت نہیں بنتی. نماز پورا مہینہ پڑھتے ہیں نا، لیکن جیسے ہی مہینہ ختم ہو جائے ہماری عادت نہیں بنتی. خود سوچیں ہم یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. یہاں تو فرض نماز نہیں ہو رہی، حالانکہ رمضان میں تراویح تک پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، 20 رکعت اضافی ہیں، وہ پڑھنے کے باوجود بھی جیسے ہی رمضان ختم ہوا عادت ختم. اس لیے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ بھئی یہ عبادات کو بھی ہم پہلے عادت کے درجے میں لائیں. موبائل کتنا نشہ بن چکا ہے نا، کتنا یعنی ایک خطرناک حد تک نشہ بن چکا ہے. واش روم میں لوگ اب نہیں رہ پاتے اس کے بغیر، بیت الخلاء میں گئے ہیں اور اس کے بغیر نہیں رہ پا رہے. جیسے گھر گئے فوراً پہلا کام کیا ہے؟ بھئی دیکھو موبائل، سٹیٹس دیکھو، واٹس ایپ دیکھو، فیس بک دیکھو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یعنی کس خطرناک حد تک ہم لوگ گر چکے ہیں اس چیز میں. یہ 1 مہینہ اللہ نے دیا ہے بھائی، جہاں میں نے عرض کیا باقی معاملات ہیں وہاں یہ بہت اہم معاملہ ہے. جیسے بد نظری، بد نگاہی آپ کے لیے باہر دیکھنا یعنی اس حصی طور پر ناجائز ہے، ویسے ہی اسکرین پر بھی اتنی ہی ناجائز ہے. کوئی یہ کہتا ہو کہ نہیں اسکرین پر میں بچ جاؤں گا، نہیں بچیں گے آپ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ بچ جائیں. نئی دنیا آگے پیچھے ہوگی اگر آپ نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا. یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ بھئی ہمارا رمضان اچھا گزر جائے۔ دیکھیں آپ دنیا کا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں صرف معاملہ کرتے ہیں یا کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی میرا جو بھی کام ہو وہ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ یہ میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں۔ آپ گھر خریدنے جاتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ بس چھوٹا موٹا سا خرید لوں، بس جیسا ہی ٹوٹا پھوٹا ہے خرید لوں۔ نہیں، کبھی بھی نہیں کہتے آپ بھائی میری یہ رینج ہے، اس رینج میں جتنا اچھا گھر مل سکتا ہے مجھے مل جائے۔ آپ چھوڑیں، گھر تو بہت بڑی چیز ہے، کپڑا لینے جاتے ہیں تو کتنی خواہش ہوتی ہے، کتنی سوچ ہوتی ہے، اس پہ بور تو نہیں آتی ہے، یہ چھوٹا تو نہیں ہو جائے گا، اس کے دھاگے کمزور تو نہیں ہوں گے، یہ فلاں۔ یعنی صرف آپ کپڑا لینے نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں اچھا کپڑا چاہیے مجھے۔ یہ ہر شخص کی خواہش ہے۔ جب آپ دنیا کے سارے معاملات میں یوں چل رہے ہیں کہ بھئی میرا یہ کام بھی ہو اچھے طریقے سے، یہ بھی اچھے طریقے سے، یہ بھی اچھے طریقے سے، تو روزہ کیوں اچھے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے؟ رمضان کیوں اچھے طریقے سے نہیں گزرنا چاہیے؟ کیوں نہیں سوچتے ہم؟ کیوں نہیں یہ خیال آتا؟ کیوں بار بار اللہ تعالیٰ مجھے یہ مہینہ دے دیتے ہیں میری زندگی میں؟ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار مجھے تقویٰ، ایک موقع، ایک چانس ہر ایک کو جو مل رہا ہے، کیوں اللہ بار بار مجھے دے رہے ہیں؟ میں ایک بات عرض کروں اور واضح طور پہ، جس کسی عبادت میں جب آپ رسم کو داخل کر دیتے ہیں نا، تو اللہ اس سے عبادت سے اللہ اس نور کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس دور میں لگا سکتے ہیں بہت یعنی آسانی کے ساتھ۔ لوگ جاتے ہیں پیسے لگا کے سفر کرتے ہیں بیت اللہ کا عمرہ، جسے میں کہہ رہا ہوں، اور عمرے کی ادائیگی کر کے واپس آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے اللہ ماشاء اللہ، لیکن زیادہ اکثریت میں اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے دل کی کیفیت ہی نہیں بدل رہی۔ وہ اللہ کا گھر دیکھ کے آئے، مسجد نبوی کی زیارت کر کے آئے، لیکن واپس آئے دل کی کیفیت ویسی کی ویسی ہے، بدل ہی نہیں رہا اندر سے وہ جو بدلنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس عبادت میں رسم داخل ہو جائے نا، اس سے اللہ نور کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب وہاں آپ جا کے دیکھیں تو وہاں سوائے رسم کے اور کچھ نہیں چل رہا۔ ہر شخص کو صرف یہ ایک خیال آتا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے میرا سٹیٹس میں اپڈیٹ ہو جائے کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں۔ نہ مسجد نبوی محفوظ ہے، اللہ معاف فرمائے، نہ روضہ رسول محفوظ ہے کہ روضہ رسول میں بھی جاتے ہوئے اور جو بے ادبی اور جس قسم کا ظلم ہم لوگ کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے قبر مبارک میں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس بات کا۔ جہاں انہوں نے کتنی پابندیاں لگائیں، وہاں ایک اور پابندی یہ بہت اہم ہے جو لگانی ضروری ہے، نہیں تو ہمارے لوگوں کی عمریں ایسے ہی ہوں گے، ہو کے آ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آ رہے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہے، عمرہ کر رہے ہیں الحمدللہ، فرض نماز کی توفیق نہیں مل رہی۔ یا آپ خود اندازہ لگائیں، ہم خود دیکھیں اپنی کیفیات کو۔ کب تک ہم ایسے جو ہے نا اپنے آپ کو سمجھتے رہیں گے نہیں ہم سب سیٹ چل رہا ہے، الحمدللہ نماز، روزہ اور تراویح اور یہ سب صحیح چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا صحیح۔ یہ دعوت ہم خود جھوٹے ہیں اپنے دعووں میں۔ جتنے بھی ہم اعمال کر رہے ہیں نا، نکاح کتنی بڑی عبادت ہے، اس میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہماری دیگر جتنے بھی لوازمات ہیں، ہر ایک چیز میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے نا، تب تک اللہ تعالیٰ اس میں سے نور کو اٹھا لیں گے۔ عبادت میں رسم نہیں آنی چاہیے، عبادت عبادت کی طرح کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ان دنوں بھی تہجد نصیب نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ سوچا ہے انہوں نے کبھی کہ بھئی واقعی جاگ جاتا ہوں، سحری کر رہا ہوتا ہوں اور ابھی ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں پڑھ پا رہا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں ابھی بھی قرآن مجید کھولنا نصیب نہیں ہوا ان کو؟ خود اندازہ لگائیں ہم لوگ یعنی کسی کبر میں مبتلا نہ ہو خدا را۔ ذکر کی توفیق نہیں مل رہی، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ تراویح کی توفیق نہیں مل رہی، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ فجر کی نماز میں 2-3 دن تک کی توفیق مانگی اللہ سے، چوتھے دن آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت؟ دیکھیے گا آپ مساجد، جمعے میں تو پتہ نہیں چلتا نا،
فجر میں بھری ہوئی ہے مسجد الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل احسان کرم، لیکن جیسے ہی 2 3 4 دن گزرے آپ دیکھتے جائیں 1 2 3 4 کرتے کرتے غائب۔ ہم اپنی میٹھی نیند کو جو صرف اور صرف 10 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے نہیں قربان کر پا رہے۔ ہم کیا اللہ کو قربانی دیں گے، کیا پیش کریں گے؟ کہ اللہ بھوکا پیاسا صرف اس لیے رہا تھا کہ چونکہ گھر والے بھی بھوکے پیاسے تھے، میں نے بھی روزہ رکھ لیا، بس یہ ایک وجہ ہوگی ہمارے پاس، یہ ایک دلیل دیں گے ہم اللہ کو۔ اے اللہ تیرے لیے ہم 15 منٹ بھی نہیں جاگ سکتے۔ وہاں سحری کھائی اور وہیں بیٹھے بیٹھے فجر پڑی اور وہیں سو گئے، چڑھ گئے کہ بھائی روزہ اصل ہے۔ نہیں بھائی، اصل روزہ نہیں ہے، اصل اللہ کی اطاعت ہے۔ خواہشات کرنے سے صرف دین یہ اللہ کے ہاں بخشنے نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، خواہش اچھی چیز ہے، صرف خواہش کا اظہار کرنا کہ میں مثال دیتا ہوں، میرا بچہ حافظ بن جائے، یہ میری خواہش ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ کیا اس خواہش کے اوپر ہی آپ پر فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کا بچہ حافظ بن جائے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ خواہشات تو بہت ہیں ہمارے اندر، لیکن یہ خواہشات سے صرف ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی جہاں دے رہے ہیں دوستوں، وہاں کیوں ہم اتنی چھوٹی سی قربانی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ کیوں ہم نماز سے اب 3 4 5 دن بعد 6 دن بعد، میں بدگمان نہیں ہو رہا، لیکن ظاہر ہے ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی مسجد میں کئی عرصے سے ہیں۔ ہم خود اب دیکھیں گے کہ بھئی 3 4 5 دنوں کے بعد ایک دم سے کمی واقع ہو جائے گی۔ کب تک؟ 19ویں روزے تک۔ پھر جیسے ہی چاند نظر نہیں، اعتکاف کا دن آیا قریب، تو پھر سے ایک اچھی ریل پیل شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ کب تک ہوگی؟ پھر چاند رات تک ہوگی بس۔ تو خود اندازہ لگائیے کہ ہم کس حد تک جا رہے ہیں، کس کیفیت کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے لیے۔ آپ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، آپ ساری حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ کے لیے اتنی قربانی ضرور دیجئے کہ اے اللہ جہاں یہ ہے وہاں 15 منٹ نیند نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں یہ ہے وہاں یہ کام نہیں ہوگا۔ جہاں میں بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں، اے اللہ میں نہیں دیکھوں گا آنکھوں سے برا۔ جہاں بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں نہیں دیکھوں گا کانوں سے، سنوں گا کانوں سے۔ دل کر رہا ہے موبائل کا، فیس بک کا، نہیں دیکھوں گا اے اللہ۔ اتنی چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے دیجئے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس معیار پر ہمیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کر کے دیکھیں جہاں آپ نے روزہ رکھا نا، اس سے بڑی اور قربانی کوئی نہیں ہوتی۔ وہاں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے گنائی ہیں، ان پر عمل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، صرف آپ کو ہمت چاہیے۔ نیت بہت اہم ہے، اس میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے، روزے میں دخل ہی نیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آئندہ ہفتے میں اسی انشاءاللہ عرض کریں گے، اللہ سے دعا ہے، چونکہ کچھ مسائل پر بات کرنی تھی، اکثر لوگ اس حوالے سے پوچھتے بھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بہانے دے رہے ہیں بار بار، خصوصاً پہلا عشرہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، رمضان کی گھڑیاں، ساعتیں، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ روزے کی نیت زبان سے ضروری نہیں ہے، دل سے کافی ہے، اور سحری کرنا یہ خود روزے کی نیت ہے۔ جب آپ سحری کھا رہے ہیں نا، تو یہ خود اس بات پر دلالت ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس لیے زبان سے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور جو الفاظ زبان کے لکھے ہوتے ہیں اکثر چاٹوں وغیرہ پہ، تو وہ سنت الفاظ نہیں ہیں، وہ صرف عربی میں ترجمہ ہے، سنت الفاظ نہیں ہے۔ باقی آپ نے کر دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نیت دل کا عمل ہے، اگر زبان سے کسی نے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات میں نے عرض کی، سحری بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، یاد رکھیں سحری۔ یہ سحری جو ہم کرتے ہیں نا آخری حصے میں، انتہائی فضیلت والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے سحری صرف میری امت کو دی ہے، یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے، اور پھر سحری کی جو برکات ہیں وہ بھی اسی امت کے ساتھ خاص ہے۔ آپ فرمایا بھائی سحری نہ چھوڑو، سحری کو کبھی مت چھوڑو، اگرچہ ایک کھجور کے ساتھ ہی کیوں نہ، ہر حال میں سحری کرو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے۔
جو بھی شخص اٹھا ہے اس وقت میں کچھ نہ کچھ کھا لے، کیا فائدہ ہوگا اس سے یہ ہوگا اس کو برکت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ دوسرا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ سحری کا اہتمام کریں، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور وقت کی تعیین میں نے بتا دی ہے کہ وقت کا لحاظ رکھنا ہے، اذانوں کے ہونے تک نہیں کھاتے رہنا، کہ ہو رہی ہیں تو آپ کھاتے رہیں، ایسی ترتیب نہ کریں، بس ایک وقت ہے اس وقت تک کھائیں اور بس کافی ہے۔ پھر آگے جو ہے مسئلہ وہ بے ادبی نہ ہو رمضان کی، خصوصاً ایک آدمی بیمار ہے، خواتین ہیں، ان پر ایسے حالات آتے ہیں کہ روزہ ان کے لیے اس وقت کے لیے معاف ہو جاتا ہے، بعد میں قضا رکھنی پڑتی ہے، بیمار شخص ہے، تو بے ادبی نہ ہو، رمضان کا احترام بہت ضروری ہے۔ ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ اس کیفیت میں بھی تشبہ بالمصلین جیسے ہوتا ہے نا، کہ اگر ایک عورت نے نماز نہیں بھی پڑھنی تب بھی وہ عورتوں کے نماز پڑھنے کی مشابہت ضرور اختیار کرے گی، مصلی بچھا کے وہاں بیٹھے گی، اگرچہ اس نے نماز اس پر فی الوقت فرض نہیں ہے، یعنی معاف چل رہی ہے فی الوقت۔ اسی طریقے سے روزے اس کیفیت میں رہنا ہے کہ بھائی لگے نا کہ بھائی میں نے کوئی روزے کی افطار میں ہوں یا میں اس کے احترام میں کوئی کمی واقع ہو جائے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں حکم یہاں تک ہے، بچہ اگر بالغ ہو گیا دن کو 12 بجے بچہ بالغ ہو گیا، لڑکا بالغ ہو گیا، تو 12 سے لے کر افطاری کے وقت تک اس کے لیے کھانا پینا یہ درست نہیں ہے، حالانکہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن اب اس کے ذمے رمضان کا احترام فرض ہو چکا ہے۔ روزہ اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن احترام فرض ہو چکا ہے، تو وہ احترام کی ادائیگی ضروری ہے، اس لیے یہ بھی اپنے گھر میں اس کو بتایا جائے۔ بچے ہیں ظاہر چھوٹے بچے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے روزہ رکھنا، لیکن ذہن میں ڈالا جائے کہ بیٹا ہم روزے سے ہیں، ہمارے روزے دار کے سامنے کھانا نہیں ہے، آپ نے کوئی کھانا نہیں، کچھ نہیں کھانا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، بس یہ مختصراً سمجھ لیجئے کہ ایک ہے غلطی، ایک ہے بھول، یہ میں نے عرض کیا تھا، پھر سے عرض کر دوں، غلطی سے کوئی بھی چیز آپ نے کھا لی، پی لی، کوئی بھی غلطی کر دی روزے کی حالت میں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کر رہے تھے، غلطی سے آپ کے پانی حلق میں چلا گیا تو یہ غلطی سے گیا ہے، لہٰذا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہاں پہ غلطی معاف نہیں ہے، کیوں؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ کا روزہ ہے۔ بھول کر اگر کچھ کھا پی لیا ہے تو بھول کر کھانے پینے والے پر معاف ہے، بھول کر اگر وہ کچھ بھی کھا لے، کچھ بھی پی لے تو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اور اس کا روزہ بھی درست ہو جائے گا۔ اس لیے بھول کر اگر ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، غلطی سے ہو گیا، ایک تو جان بوجھ کے نا، جان بوجھ کے تو بالکل ہی ناجائز حرام ہے، غلطی سے ہو گیا تو اس پر بھی علماء نے یہی فرمایا ہے کہ ایسے شخص کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ غلطی کی ایک ہی میں نے کیفیت عرض کر دی ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے اس سے۔ اسی طریقے سے آج کل جو لوگ ڈرپ کہہ رہا ہوں ٹیکہ لگاتے ہیں، چاہے وہ رگ کا ہو یا گوشت کا ہو، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شوگر ٹیسٹ کرواتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سرما لگاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پرفیوم، خوشبو لگاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسواک کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اگرچہ وہ یعنی تازہ مسواک ہی کیوں نہ ہو، البتہ ٹوتھ پیسٹ کے سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بہترین وقت یہ ہے کہ یا تو مغرب کے بعد کریں یا سحری سے پہلے، روزے سے پہلے، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دوائی وغیرہ میں نے عرض کر دیا کہ جو آنکھوں میں دوائی اگر کسی کی ضرورت ہے ڈال سکتے ہیں، اور کانوں کے حوالے سے مسئلہ ایک مختلف ہی ہے، یعنی اختلاف ہے، آیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو بعد والے جو حضرات ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر احتیاط ہو سکتی ہے تو بہتر ہے آپ احتیاط کریں۔ کسی کو اچانک غسل کی حاجت ہو گئی روزے کی حالت میں، احتلام ہو گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے پر ناک میں البتہ پانی ڈالنے میں ذرا احتیاط کیجیے، اتنا مبالغہ کیا ہے، حلق میں چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اتنا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، بس ہلکا سا ناک میں پانی ڈالیں اور کافی ہے یہ۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ابکائی آ جاتی ہے، خصوصاً نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں پانی آ جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا اکثر،
تو اگر خود ہی آ گیا، خود واپس چلا گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آیا اور آپ جان بوجھ کے اسے واپس کر رہے ہیں تو اس سے پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے قے کسی کو ہو رہی ہے، خود بخود نکل گئی الٹی، منہ بھر کے ہوتی ہے کہ جسے آپ برداشت نہیں کر پاتے، خود بخود نکل گئی، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا۔ الٹی آئی، منہ تک آئی اور آپ اسے اندر لے گئے، اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ باقی جس کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ پھر نماز کے بعد پوچھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب۔